فیری ٹیلز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی دور دراز سرزمین میں ایک عظیم الشان بادشاہ اور ملکہ کی حکومت تھی۔ اس سلطنت کے بادشاہ کو رایا عدل و انصاف کی علامت مانتی تھی، مگر ایک سچ تھا جو تاریخ کے اوراق میں چھپا ہوا تھا۔ برسوں پہلے بادشاہ کے باپ دادا نے طاقت اور غرور میں آ کر جنگل کے کنارے آباد ایک خاندان کو ناحق سلطنت سے نکال دیا تھا۔ یہ خاندان جادو جاننے والا تھا، مگر اس نے کبھی ظلم نہ کیا تھا۔ اسی خاندان کی بیٹی آگے چل کر ایک طاقتور چڑیل بنی، جس کے دل میں نا انصافی کا زہر بھر گیا۔ وقت گزرتا گیا، بادشاہ تخت پر بیٹھا، مگر برسوں کی دعاؤں کے باوجود اس کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ ایک دن بادشاہ اور ملکہ باغ میں ٹہل رہے تھے کہ کسی کے آواز کی آہٹ سنائی دی، بادشاہ تیری اولاد ضرور ہوگی۔ یہ سن کر اولاد کی تڑپ میں ڈوبے ملکہ اور بادشاہ فوراً فقیرنی کو اندر لے آئے اور محل کے اندر آنے کا کہا۔ محل میں آ کر فقیرنی نے بادشاہ اور ملکہ کو عجیب و غریب پیشکش کی کہ بادشاہ، اگر میں تمہاری اولاد ہونے میں تمہاری مدد کروں تو تم ایک دن جب اولاد بڑی ہو جائے گی تو میں تم سے جو مانگوں تمہیں دینا ہوگا۔ یہ کہہ کر فقیرنی اٹھ گئی کہ اگر شرط منظور ہو تو بتا دینا۔ اولاد کی تڑپ میں ڈوبی ملکہ اور بادشاہ نے فوراً شرط منظور کر لی اور فقیرنی محل سے چلی گئی۔ کچھ عرصے بعد فقیرنی کا وعدہ سچ نکلا اور ملکہ نے ایک خوبصورت شہزادی کو جنم دیا۔ شہزادی کا نام نور جہاں رکھا گیا۔ جشن کا سما تھا اور تمام رایا نے بادشاہ اور ملکہ کو مبارکباد دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے نور جہاں بڑی ہو گئی اور بادشاہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئی۔ محل میں نور جہاں کے چہچہانے کی آوازیں گونجنے لگی۔ شہزادی نور جہاں انتہائی فرما بردار شہزادی ثابت ہوئی۔ بدلے کا وقت آن پہنچا۔ چڑیل نے اپنا منصوبہ تیار کیا۔ یہ وہی چڑیل تھی جو برسوں پہلے بادشاہ اور ملکہ کے پاس آ کر اولاد کی خوشخبری سنا کر گئی تھی۔ چڑیل نے نور جہاں پر حملہ کر دیا اور اسے ایک بوتل میں ڈال دیا۔ اپنے جادو کے اثر پر چڑیل نور جہاں کو بوتل میں ڈال کر کوہ کاف کی جانب رواں دواں ہو گئی۔ کوہ کاف پہنچ کر چڑیل نے نور جہاں کو کوہ کاف کے سردار شاہ کہف کے حوالے کر دیا، اس امید پر کہ اب نور جہاں کبھی بھی بادشاہ کو نہیں مل سکتی۔ جبکہ شاہ کہف نور جہاں جیسی خوبصورت اور دل فریب شہزادی کو پا کر بہت خوش ہوا۔ شاہ کہف نے اپنے خاص ملازم کو نور جہاں پر نظر رکھنے کا حکم دیا۔ شاہ کہف ہر روز شہزادی کو دیکھتا۔ شاہ کہف نور جہاں سے محبت کر بیٹھا اور بے پناہ طاقتور ہونے کے باوجود شہزادی کو بوتل سے آزاد نہ کر پایا۔ شاہ کہف شہزادی نور جہاں کو ایک پل کے لیے بھی خود سے دور نہیں کرتا تھا۔ شاہ کہف شہزادی کو ہر بار شادی کی پیشکش کرتا، مگر نور جہاں انکار کر دیتی۔ ایک دن نور جہاں نے رات کے پہر دیکھا کہ شاہ کہف نماز پڑھ رہا ہے اور رو رو کر اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ نور جہاں اس سے شادی سے حامی بھر دے۔ یہی وہ وقت تھا جب دعا قبول ہوئی اور نور جہاں نے شادی کے لیے شاہ کہف کی پیشکش کو قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگلے دن شاہ کہف کو دوبارہ پوچھنے پر شہزادی نور جہاں نے شادی کے لیے حامی بھر دی۔ یوں اگلے دن نکاح کی گھڑی آن پہنچی، لیکن اگلے لمحے مولوی نے نکاح سے پہلے حیران کن اعلان کیا کہ جیسے ہی نکاح ہوگا شاہ کہف انسان بن جائے گا، کیونکہ شاہ کہف پر بد دعا ہے جس کی وجہ سے یہ جن بن گیا ہے۔ اور واقعی وہی ہوا۔ نکاح ہوتے ہی شاہ کہف کے سینگ غائب ہو گئے اور وہ انسان بن گیا۔ لیکن اسی لمحے اچانک ہی بوتل ٹوٹی اور نکاح کی طاقت سے شہزادی نور جہاں بوتل سے باہر آئی اور اپنی اصل حالت میں شاہ کہف کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ یوں محبت جیت گئی اور بددعا ہار گئی۔ شاہ کہف اور نور جہاں نے خوشی سے ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ جشن کا سما تھا، ہر کوئی خوشیاں منانے لگا۔ ادھر بادشاہ اور ملکہ کو بھی خبر پہنچی اور وہ اپنی بیٹی کے پاس پہنچے اور اس کی خوشیوں میں شامل ہو گئے۔ سب نے مل کر رقص کیا، لیکن خوشیاں ایک بار پھر ماتم میں بدل گئیں جب چڑیل کو اس واقعے کا علم ہوا اور اس نے نور جہاں پر پھر سے حملہ کر دیا، لیکن ملکہ کی بہادری نے ایسا نہ ہونے دیا اور چڑیل کا آسانی سے خاتمہ کر دیا۔ یوں آبائی سلطنت جادو کے اثر سے آزاد ہو گئی۔ شاہ کہف نے دل سے نور جہاں کو کہف کی ملکہ بنایا اور اس دن کے بعد شاہ کہف اور ملکہ نور جہاں نے مل کر
کوہ کاف پر حکومت کرنے کا فیصلہ کیا۔